السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کی ناقابل یقین داستان ہے۔ جب مجاہدین اسلام نے سمرقند میں دیوتاؤں کے پجاریوں کا تاج و تخت الٹ دیا اور دیوتاؤں کے پجاریوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے سمرقند پر اپنی حکومت قائم کر لی ہے تو وہ مختلف ہیلے بہانے سوچنے لگے، کسی طریقے سے مسلمان یہاں سے چلے جائیں۔ دیوتاؤں کے پجاری مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے نہیں تھے۔ تب انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں نے حکومت بنانے سے پہلے نہ سمرقند والوں کو اسلام کی دعوت دی، نہ جزیہ کا مطالبہ کیا اور نہ ہی جنگ کا اعلان۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا ایک آدمی بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کر سکیں۔ دیوتاؤں کے پجاریوں نے اپنا جو آدمی بھیجا تھا وہ کئی مہینے سفر کرتا رہا اور بالآخر وہ دمشق پہنچ گیا۔ وہ سمرقندی مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا تھا، جس کے سامنے سمرقند سے چین تک کے عمرا کی گردنیں جھک جاتی تھیں، اور یہی وہ مرد مومن تھا جس کے سامنے کیسر روم، کسرا ایران، سکندر یونان اور خاقانہ چین کی عظمتیں مٹی میں مل گئی تھیں، اور جس کی بات کو چین کے کوساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس سمرقندی نے راہ چلتے ہوئے ایک مسلمان سے پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین کا گھر کون سا ہے۔ اس راہگیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ اس کو بتا دیا۔ جب سمرقندی دروازے کے پاس آیا تو بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہے اور مٹی گارے کا بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا تو ایک آدمی اپنے دیوار پر گارا لگاتا ہوا نظر آیا۔ تو وہ آدمی واپس آ کر اس راہگیر سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مذاق مت کرو، تم نے تو مجھے کسی مستری کا گھر بتا دیا ہے۔ تو وہ مسلمان راہگیر اس کو کہتا ہے کہ یہی اس ہستی کا گھر ہے جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں۔ اس سمرقندی کو یقین آیا، اس نے واپس آ کر دروازہ کھٹکایا تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ تو سمرقندی نے مسلمانوں کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی ان سے شکایت لگائی کہ وہ بغیر دعوت اسلام، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کے سمرقند پر قابض ہو گئے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک کاغذ لاؤ۔ وہ چھوٹا سا کاغذ لے آیا، انہوں نے چند سطریں اس کاغذ پر لکھی اور اپنی مہر لگا دی اور سمرقندی کو دے دیا کہ اسے مسلمانوں کے گورنر کو دے دینا۔ وہ سمرقندی حیران و پریشان اس کاغذ کو پکڑ کر وہاں سے نکلا۔ وہ مسلمانوں کے رحم دلی سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے قبول اسلام کا کسی کو بتایا نہیں۔ وہ آدمی سمرقند واپس آ گیا، اس نے آ کر مسلمانوں کے گورنر کو وہ کاغذ دیا۔ گورنر نے کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کمانڈر اور کہنوں کا جھگڑا نپٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے فوراً عدالت تشکیل دی اور جمی بن حاضر کو جج مقرر کر دیا۔ مقررہ تاریخ جب آئی تو تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے لوگ بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا سکندر یعنی مسلمانوں کا جرنیل بیٹھ گیا، وہ جرنیل جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کمزور سے جسم کے جج وہاں آتے ہیں اور پرہتوں کے لیڈر سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے بغیر کسی دعوت اسلام، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر دعوت اسلام کے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور سمرقند والوں کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا یا پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل نے کہا، نہیں جناب۔ جج نے کہا، گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا دائی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضہ کرتے پھریں۔ اس کے بعد جج نے جو فیصلہ سنایا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق اسلام کی دعوت پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہو تو پھر ان سے جنگ کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد عدالت برخاست کر دی گئی۔ سمرقند کے باسی دیکھ کر بہت حیران تھے، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اتنا عدل و انصاف کرنے والی قوم ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بغل کی آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور مسلمانوں کی افواج سمرقند سے نکلنے لگی۔ مندر کے پجاریوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں پتا چلا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا ہے اور لشکر واپس جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی۔ اس نے کیسر و کسرا کے اتنے بڑے لشکروں کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ آج اس لشکر کو ایک دبلے پتلے کمزور جسم کے اور پست آواز والے بوڑھے جج کی آواز نے نکال باہر کیا ہے۔
اب یہ لشکر سرحد پر جا کر سمرقند والوں کو دعوت اسلام دے گا، دعوت اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں ان سے جزیہ طلب کرے گا، اور اگر وہ جزیہ بھی نہ دے سکے تو ان سے اعلان جنگ کریں گے۔ بڑا پروہت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ سمرقندی بھائی جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور بے اختیار ہو کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر ان کے سب سے بڑے پروہت نے بھی کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ان کے بڑے پروہت نے کلمہ شہادت کیا پڑھا، سارا سمرقند ہی اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مسلمانوں کی فوجیں سمرقند میں داخل ہوئیں، نہ کوئی حاکم رہا نہ محکوم، نہ کوئی غالب رہا نہ کوئی مغلوب، سب کے سب بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہ رہی مگر صرف تقوی کی بنیاد پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ ہمیشہ داخل رہے گا۔